بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، بنیادی طور پر انسان ظاہر پرست ہے، ظاہری حسن و جمال کو دیکھتا ہے، ظاہری گفتار کو دیکھتا ہے، ظاہری کردار کو دیکھتا ہے، اور یقیناً یہ چیزیں انسان کے سراپا میں، انسان کے اٹھنے بیٹھنے میں، انسان کی معاشرتی زندگی میں یہ چیزیں ظاہر ہونی بھی چاہیے۔ ایک انسان کے لیے گڈ لکنگ ہونا، ویل ڈریس ہونا، اعلیٰ اخلاق کا مالک ہونا، تہذیب کا مالک ہونا، یہ خوش اخلاقی کا مالک ہونا، یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں۔ لیکن انسان کو یہ جب ہر انسان کا جب یہی شیوا ہے اور ہر انسان بخوبی اس بات کو جانتا ہے کہ یہ چیزیں پسند کی جاتی ہیں، تو یہ نہ ہوتے ہوئے بھی بعض اوقات انسان ان چیزوں کا لبادہ اوڑھتا ہے۔ میرا خیال ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ چونکہ انسان ظاہر پرست ہے، انسان ظاہری حسن و جمال کو دیکھتا ہے، انسان ظاہری جو انسان کا کردار ہے نظر آ رہا ہوتا ہے اس کو دیکھتا ہے، ظاہری طور پہ ہی انسان کے جو قول و فعل ہیں ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے، انسان کی گفتار کو، انسان کی جو باتیں ہیں، جو انسان کا رویہ ہے، جو انسان یہ چیزیں چونکہ ہر انسان کو اچھی لگتی ہیں، پسند آتی ہیں، اور ہر انسان میں یہ چیزیں ہونی بھی چاہیے، ظاہر ہونی چاہیے، نظر آنی چاہیے۔ لیکن چونکہ ہر انسان یہ جانتا ہے کہ یہ چیزیں پسند کی جاتی ہیں، تو بعض اوقات انسان ان چیزوں کا دکھاوا بھی کرتا ہے۔ یہ ہے اصل بات جو آپ سے عرض کرنا مقصود ہے کہ انسان ظاہر پرست، وہ جو ایک انسان جو سامنے آپ کے غصہ کرتا ہے، حالانکہ غصہ کرنا اچھی بات نہیں ہے، ایک انسان جو سچ بولتا ہے، آپ کے منہ پہ بات کہہ دیتا ہے کھری کھری، یہ اس قدر بھی مطلب انسان کو دو ٹوک نہیں ہونا چاہیے، یعنی مصلحت آمیز گفتگو۔ بعض اوقات کوئی چیز ایسی بے شک وہ اچھی بھی ہو، سچی بھی ہو، لیکن آپ یہ سمجھتے ہوں کہ اس سے دوسرے انسان نے غلط مطلب سمجھنا ہے، غلط فائدہ اٹھانا ہے، اور اس کا غلط اس میں اثر ہوگا، تو اس کو درگزر کریں، برداشت کریں، کسی بہتر انداز سے کرنے کے لیے اسے کسی اور موقع کے لیے رکھ دیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات جو انسان نظر آ رہا ہوتا ہے وہ دراصل ہوتا نہیں، اور اکثر قاعدے اور کلیے بیان کیے جاتے ہیں۔ بے شک انسان کو سمجھنا بہت مشکل ہے، اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کہ دل دریا سمندروں ڈونگے اتے کون دلانیاں جانے ہو، انسان کو سمجھنا۔ اور شاید یہی وہ بات تھی کہ جو مولا کائنات نے، ہم نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں آپ سے عرض کیا تھا کہ مولا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان اگر اپنی ذات کا ادراک حاصل کر لیتا ہے، معرفت حاصل کر لیتا ہے، خود کو سمجھ لیتا ہے، وہ اپنے رب کو سمجھ لیتا ہے، وہ اپنے رب کو پا لیتا ہے۔ کیوں؟ ریاکاری سے پاک زندگی، دکھاوے سے پاک زندگی۔ آپ بہت اچھے نہ ہوں، لیکن جتنے ہیں اتنے نظر آئیں، یہ بھی زندگی کا ایک حسن ہے۔ دیکھیں، جب آپ جو ہیں وہی نظر آئیں گے تو یقیناً آپ میں امپروومنٹ آئے گی، بہتری آئے گی۔ آپ کو عادت ہے بہت زیادہ بولنے کی، لیکن اگر اس بات کو آپ چھپائیں گے نہیں،
اس کے اوپر زبردستی آپ اس بات کو دبائیں گے نہیں، اپنی اس عادت کو اب برملا اظہار کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگوں کا ریئیکشن کیا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ آپ خود ہی اس عادت کو محسوس کریں گے کہ یہ لوگوں پہ گراں گزرتی ہے، تو آپ اس سے اجتناب کرنا شروع کر دیں گے۔ فرض کریں کوئی ایسی عادت کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو اچھی نہیں لگتی، بہت زیادہ ہنسنا ہے، ہر وقت مایوسیوں کا شکار رہنا، روتے رہنا، پریشان حال رہنا، خدا کا شکر ادا نہ کرنا، زندگی میں درگزر برداشت کا نہ ہونا، یہ ساری چیزیں جو لوگوں کو اچھی نہیں لگتی ہیں۔ لیکن اگر آپ ریاکاری سے کام لیں گے، اوروں کو نصیحت خود میاں فصیحت، جب سامنے آئیں گے تو کچھ اور ریئیکٹ کریں گے، اور جب کوئی انسان آپ کی طرف اٹریکٹ ہوگا، مائل ہونا شروع ہوگا، تو پھر آہستہ آہستہ آپ اس چیز کو کہ جو آپ نے زبردستی اپنے اوپر مسلط کر رکھی تھی، وہ دوسروں پر عیاں ہوتی جائے گی، تو اس کا نتیجہ ٹھیک نہیں نکلے گا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ بعض لوگ اپنی عادت کے مطابق، مزاج کے مطابق، کھرے اور سچے ہونے کی بنیاد پر، دیکھیے ہر انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، کچھ چیزیں بہت اچھا انسان ہونے کے باوجود کچھ چیزیں وہ برداشت نہیں کرتا، وہ ریاکاری سے کام نہیں لیتا، وہ کہیں مصلحت سے کام نہیں لیتا، دو ٹوک ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات ضروری نہیں ہے کہ ہر اچھی بات اچھی ہو اور ہر بری بات نظر آنے والی باطن میں بری ہو۔ جیسے چغلی ہے، غیبت ہے، آپ نے مجھے کہہ دیا کہ وہ شخص ایسا ہے، اب میں نے اس شخص کے منہ پہ جا کے اس کو ویسے ہی کہہ دیا کہ فلاں نے یہ کہا کہ وہ شخص ایسا ہے، برائی کے حوالے سے، گلے کے حوالے سے اور اس کی غیبت کے حوالے سے، تو کیا ہوگا؟ اس شخص کے دل میں آپ کے لیے اور بدگمانی بڑھے گی کہ دیکھیں ایک تھرڈ پرسن کے سامنے اس نے میری اور اپنی بات، میری برائی بنا کر ظاہر کی، تو وہ شخص جو ہے وہ آپ سے نالاں ہوگا۔ لیکن اگر آپ دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہیں، اسی شخص کو جا کے یہ کہتے ہیں کہ وہ شخص تو آپ کے بارے میں بہت اچھی رائے رکھتا ہے، آپ کے لیے بہت اچھے الفاظ استعمال کیے اور آپ کی تعریف کی، ٹھیک ہے وہ جذباتی آدمی ہے، اس سے میں ایسے کہہ گیا یہ، لیکن دل کا بہت اچھا ہے، تو وہ شخص اب متاثر ہوگا کہ دیکھیں ایک تھرڈ پرسن کے سامنے وہ جس کو میں اتنی سنا کے آیا ہوں، جس کے ساتھ میں نے اتنا برا سلوک کیا ہے، وہ ایک تھرڈ پرسن کے سامنے میری اچھائی کر رہا تھا، تو اس کے دل سے، حالانکہ میں نے جھوٹ بولا، آپ نے برائی کی، میں نے اس کو اچھائی بنا کے دی، آپ نے اچھائی کی، میں نے اس کو اچھائی جا کے سنا دی، یہ سچ تھا، آپ نے اگر اس کی برائی کی تو میں نے اچھائی بنا کے پیش کی، تو یہ جھوٹ تھا، لیکن یہ اس سچ سے بہتر ہوا کہ جس سچ سے اس کے دل میں بدگمانی پیدا ہوئی، تو لوگ اور آپس سے دور ہو گئے۔ تو ہر چیز بظاہر جو آپ کو ظاہری طور پہ نظر آ رہی ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ وہ ویسی ہو۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس انسان کی سوچ کیسی ہے، وہ اس کا باطن کیسا ہے، باطنی طور پر وہ انسان کیسا ہے، اور باطنی انسان جو ہوگا بہتر ہوگا، اچھا ہوگا۔ ظاہری طور پہ اگر وہ غصہ کر جاتا ہے، اس سے لڑائی ہو جاتی ہے، وہ آپ کو برا بھلا کہہ جاتا ہے، لیکن وہ اگر باطنی طور پہ اچھا ہے تو اس سے آپ کی بہت اچھی نبھ سکتی ہے۔ چہ جائے کہ جو زبان کا میٹھا ہے، چاپلوسی کرنے والا ہے، لیکن اندر آپ کا بغض اور کینہ رکھتا ہے آپ کے خلاف، تو وہ پھر جب بھی آپ کو نقصان پہنچائے گا، ایک تو اچانک ان ایکسپیکٹڈ، غیر متوقع نقصان پہنچائے گا، اور دوسرا بہت بڑا نقصان پہنچ جائے گا۔ لیکن جو شخص ظاہری طور پہ
آپ کے ساتھ لڑ رہا ہے، آپ پہ اپنا غصہ اتار رہا ہے، وہ کوئی آپ کا اپنا ہے، تو گویا اب اس کے دل میں کینہ نہیں ہے، وہ چاپلوسی نہیں کر رہا، وہ خوشامد نہیں کر رہا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ خوش آمدی لعنتی ہوتا ہے، اور خوشامد پسند ہونا ہی نہیں چاہیے انسان. اور ہر انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ کون انسان میرے ساتھ کتنا سنسیئر مخلص ہے. اسی بنیاد پر جس کو ہم درگزر کہتے ہیں، یہ اللہ نے ایسے نہیں رکھا. یہ کن کے لیے رکھا ہے؟ جو باطنی طور پر ٹھیک ہوتے ہیں. اگر وقتی طور پہ وہ آپ کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، آپ کے بارے میں آپ کو کچھ غلط کہہ جاتے ہیں، لیکن باطنی طور پہ بہت اچھے ہیں، تو آپ کے لیے وہ بہترین لوگ ہیں، بہترین ساتھی ہیں. جو انسان باطنی طور پر ٹھیک ہوگا وہی اچھا ہوگا، اور جو بہت زیادہ خوشامد کرنے والا ہوگا. اور دوسری بات، جب آپ کسی کے ساتھ اٹیچ ہو، کسی کے ساتھ رہ رہے ہو، کوئی کلیگ ہو، کوئی دوست ہو، کوئی ہم پیشہ ہو، ہم جاب ہو، ہم مکتب ہو، اور ہم مسکن ہو، رہائشی طور پر، تعلیمی طور پہ، جاب کے طور پہ، نوکری کے طور پہ، وہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہے. معاشرتی طور پر، ازدواجی طور پر، کسی بھی لحاظ سے وہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہے. تو اب اگر وہ انسان آپ پہ برملا غصے کا اظہار کرتا ہے، تو یہ 99.99% یہ بات درست ہوگی کہ وہ شخص دل سے آپ کا دشمن نہیں، وہ دل سے آپ کے بارے میں غلط رائے نہیں رکھتا. ہو سکتا ہے وہ کسی مان پہ. یہ اسلام ہے. صرف نماز پڑھنے کا نام اسلام نہیں ہے، صرف روزہ رکھنے کا نام اسلام نہیں ہے، کہ ہمارا عمل تو جو ہے وہی بات آ جاتی ہے کہ تباہی ہے، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے. فویل للمصلین، بربادی ہے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کی حفاظت نہیں کر سکتے، یا ان کی نمازیں ان کے منہ پہ دی مارتی جائیں گی. تو دکھاوے کا عمل، نماز بھی ہو، روزہ بھی ہو، حج بھی ہو، عبادت ہو خدا کی، وہ بھی بیکار ہے. اور ندامت کے، توبہ کے، عاجزی کے، انکساری کے، بندگی کے دو آنسو بھی بہت بڑی اہمیت رکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ شاید مجھ جیسا کم فہم، کم علم آپ کی سماعتوں کے مطابق، آپ کی سماعتوں کے شایان نشان بات تو نہیں کر سکا، البتہ اپنا مدعا آپ تک پہنچانے میں ضرور کامیاب ہوا ہوں گا. تو اچھا کریں، اچھا سوچیں، اور اچھے کی امید رکھیں. اللہ آپ اور ہم سب